میرے حضور کا میلاد، لوگ تو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ عرض کر چکا ہوں نا کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے، پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا، تو کیا صحابہ نے بھی جلسے سجائے ہیں میلاد کے، لیکن صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے خود رب نے جلسہ میلاد کیا، پھر ہمیشہ ہوتے رہے جلسے میلاد کے، سارے انبیاء کرتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جلسہ میلاد کو ہمارے قرآن نے بھی بیان کرو۔ ہمارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جلسہ منعقد کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو فرمانے لگے گا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں میں تمہیں اس رسول اعظم کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد میں آنے والی ہے۔ اب کوئی کہے کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ آنے والے ہیں، اب یہی کہتے ہیں کہ حضور آ گئے، جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بتائے گا۔ اب حضور کے بلاد کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضور آ گئے، حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، حضور آ گئے۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ لوگوں میرے بعد تو رسول اعظم آنے والے ہیں جن کا نام پاک احمد ہو۔ اب کوئی قرآن کا ماننے والا تو اس فرمان کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی قرآن کا منکر یہ انکار کر سکتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو ہمارے حضور کے متعلق کیا ہے اس کا انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت حضور کے متعلق نہیں ہے۔ تو آئیے انجیل پر نباس کا اقتباس بھی پیش کر دیتا ہوں۔ انجیل پر نباس باب نمبر 82 میں، اور اس کو ضیاء الامت اپنا پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ نے ضیاء القرآن میں بھی اس کو نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور میں نے عرض کیا کہ انجیل پر نباس کا اپنا 82 نمبر یعنی 82 نمبر باب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ منعقد کیا، لوگوں کو جمع کیا، جلسہ منعقد کر کے ان کو کیا ذکر میلاد سنانے لگے، اور کہنے لگے کہ لوگوں میں تو فقط بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، میں تو صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، لیکن میرے بعد مسیحا آنے والے ہیں، میرے بعد مسیحا پیدا ہوں گے جن کو رب سارے جہان کے لیے نبی بنا کے جن کو رب سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا۔ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو انہی کے لیے پیدا فرمایا، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اللہ کی عبادت بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی نصیب۔ اب یہ کیا ہے، یہ جلسہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے، یہ ذکر میلاد نہیں تو اور کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ میلاد منانے والے سنت خدا پہ بھی عمل کرتے، سنت انبیاء پہ بھی عمل کرتے، میلاد منانے والے خدا کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور انبیاء کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقامات میں انبیاء علیہ السلام کی یاد منانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے۔ مقام نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، کیونکہ وہ صدیق نبی تھے، وہ صدیق تھے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں موسیٰ کو بھی یاد کرو اور ان کا بھی ذکر کرو، کیونکہ وہ چنے ہوئے ہیں اور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کرو کیونکہ وہ وعدے کے سچے تھے اور کیا تھے، رسول تھے اور نبی تھے، غیب کی خبریں دینے والے۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بتائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں ادریس کو یاد کرو، ادریس کی یاد لاؤ کیونکہ وہ بھی صدیق نبی تھے، یعنی صدیق میں تھے، غیب کی خبریں دینے والے بھی تھے۔ تو یہ قرآن کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ رب نے خود کیا ہے کہ انبیاء کی یادیں منانے کا حکم دیا ہے، یعنی انبیاء کی یادیں منانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو بد نصیبو بتاؤ، جب انبیاء کی یادیں منانا جائز ہے اور منائی جا سکتی ہیں، تو وہ محبوب جو سید الانبیاء بھی ہیں، جو محبوب الانبیاء بھی ہیں، ان کی یادیں کیوں نہیں منائی جا سکتی، ان کی یادیں منانا کیوں جائز نہیں ہے؟ میرے رب نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں فرمایا، امام بخاری فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، اللہ کی نعمت تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت حضور ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا